الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ مہینہ انتہائی عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں کا ہے. اس مہینے میں دن کے روزے رات کو قیام، پھر اس مہینے میں رب کریم نے قرآن کریم اتارا. اسی مہینے کے آخری عشرے میں اللہ نے وہ رات رکھی ہے جو رات تو ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی رحمتوں کا اور کتنی برکات سے بھرپور مہینہ ہے. پھر واقعی وہ شخص بدبخت ہے کہ جو رمضان کا پورا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اللہ کی ان سعادتوں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور رحمتوں کو پا نہ سکے. جو رحمت اور مغفرت کے اعلانات ہیں اس کا مستحق نہ بن پائے. اور عجیب بات کہ یہ اگر قرآن کا مہینہ کہا جائے اس کو تو یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، یہ صیام کا مہینہ بھی ہے،
اور اگر یوں کہا جائے تو یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، یہ شکر کا مہینہ بھی ہے، یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ بھی ہے، یہ برکتوں کا مہینہ بھی ہے۔ اور اگر ایک جملہ کہہ دوں تو یہ کہوں کہ یہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت تلاوت کی ہے جسے دنیا سورۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ مکی سورت ہے اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آج اسی کے حوالے سے مختصراً گفتگو کروں گا، اپنا دل و دماغ حاضر رکھیے اور قرآن کریم کے انوارات کو اپنے سینوں میں محفوظ کیجیے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یقیناً ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر والی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا کہ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر شب قدر، قدر والی رات خیر بہتر ہے، من 1000 شہر 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے، والروح جبریل امین، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، اجازت سے، من کل امر ہر کام کے ساتھ، بِكُلِّ امر ہر کام کے ساتھ، ہر کام کی وجہ سے، ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہی سلامتی ہے، سلام یکسر امان ہی امان ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات رہتی ہے مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، طلوع فجر تک۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے قرآن کریم کی اور اس رات کی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے یہ رات قرآن کے لیے ظرف ہے۔ کیا ہے؟ ظرف ہے۔ تو علماء عجیب بات لکھتے ہیں، جس طرح میں نے دودھ بالٹی میں ڈالا تو بالٹی ظرف ہے اور دودھ مظروف ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ بالٹی ظرف ہے اور دودھ مظروف ہے، تو یہ لیلۃ القدر قرآن کے لیے ظرف ہے، قرآن اس میں مظروف ہے۔ اب دونوں کا جوڑ دیکھیے کہ جتنا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے اتنا ہی مظروف اعلیٰ ہوتا ہے، جتنا ظرف اعلیٰ اتنا مظروف اعلیٰ، یا اس کے برعکس کہیے
کہ جتنا مظروف اعلی اتنا ہی ظرف اعلی، تو جوڑ آ گیا۔ اور علماء نے دونوں باتیں لکھی ہیں، ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ تو ہری پور والو، قرآن جس رات میں آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل پا گئی، افضل ہو گئی، شرف پا گئی۔ تو قرآن کی وجہ سے جب رات اتنی اعلیٰ ہو گئی تو خود قرآن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور اگر یوں کہوں کہ واقعی قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت ملی ہے تو یہ بات بجا ہے، اس لیے کہ یہاں قرآن مظروف ہے اور لیلۃ القدر اس کے لیے ظرف ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کس کا؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق اور فانی اور حادث نہیں ہے۔ اور اسی مسئلے پر امام احمد ابن حنبل نے 74 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، کمزور ہڈیاں، میدان میں کھڑے ہو کر ننگی پیٹھ پہ روزانہ کوڑے کھایا کرتے تھے۔ حاکم مارتا تھا کہ بولو کہ قرآن مخلوق ہے، حادث ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام متکلم کی کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے۔ مار کھا رہے ہیں، مولوی بک گئے، پیر بک گئے، ساتھی بک گئے، مال لے کر فتوے بدلنے لگے۔ لیکن قربان جاؤں استقامت کے اس پہاڑ پر کہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں احمد فتویٰ بدل لیجئے، آپ کو عہدے مل جائیں گے، فتویٰ بدل دیجئے، مراعات مل جائیں گی، فتویٰ بدل دیجئے، پیسے مل جائیں گے۔ تو جواباً کہنے لگے کہ اگر فتویٰ بدلنا ہے میں نے، ایتونی بدلیل من الکتاب والسنہ، رب کی کتاب نبی کی سنت سے دلیل لے آؤ، مجھے کچھ بھی نہ دو، میں فتویٰ بدل دوں گا۔ اور اگر دلیل نہیں لا سکتے تو پھر نہ دولت سے فتویٰ بدلے گا اور نہ ہی تمہارے تشدد سے فتویٰ بدل سکتا ہے۔ مجھے قائل کرنا ہے دلیل لاؤ، زور سے میرے فتوے نہیں بدلتے۔ نے کہا پھر مار کھاؤ گے۔ کہنے لگے اگر تم باطل کے لیے مارنے کی جرت کر سکتے ہو تو میں حق کے لیے مار کھانے کی ہمت کر سکتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے؟ کیجئے، اپنا زور لگائیے۔ مارا جا رہا ہے، یقین کیجئے مارنے والے بھی تڑپ جاتے ہیں، دیکھنے والے بھی بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبش بھی نہیں آتی۔ لیکن قربان جاؤں لوگ بک گئے۔ پھر وہی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہے، جیل سے جنازہ نکلتا ہے۔ جب جیل سے جنازہ نکلتا ہے، پہلے تنہا تھے لیکن جب حق کے لیے ڈٹ گئے، آج جب شہر سے جنازہ جا رہا ہے، کائنات عالم اسلام
تاریخ عالم کا سب سے بڑا جنازہ تھا، تاریخ عالم کا سب سے بڑا جنازہ جا رہا ہے، اور جن کے جنازے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ واقعی یہ بندہ حق پر تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت ملی ہے، قدر کی اس رات کو شان ملا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ ہری پور والو آپ کہیں گے لیلۃ القدر میں؟ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں، قرآن تو 23 سالوں میں اترا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں اترا ہے، اور یہاں تو صرف لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء آپ کے سمجھانے کے لیے جوابات دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک، کہاں تک؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یہ جو ہمارا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں، اوپر نیچے۔ تو جو سب سے ہمارے قریب ہے یہ پہلا آسمان ہماری جانب سے، آسمان دنیا سے کہا جاتا ہے۔ اس آسمان تک لوح محفوظ سے ایک رات لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے۔ لوح محفوظ سے، لوح محفوظ کو لوح محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محفوظ تختیاں ہیں، وہ کسی بھی شخصیت اور مخلوق کی نظر سے کیا ہیں؟ ہاں، محفوظ ہیں، کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہاں سے اللہ نے اس کو اتارا ہے آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں، جو رمضان المبارک میں ہے۔ اور اسی کو سورہ دخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ ایک اور پھر آسمان دنیا سے امام الانبیاء کے سینے پر، قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں اترا ہے۔ اب دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، دوسری توجیہ، وہ کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ پورے قرآن کی بات نہیں ہے، یعنی نبی کریم غار حرا میں تھے، محو عبادت تھے، جو پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو وحی ہے نا، یہ اس کا آغاز کس میں ہوا؟ لیلۃ القدر میں، رمضان میں ہوا ہے۔ تو اب معنی ہوگا کہ ہم نے نزول قرآن کی ابتدا لیلۃ القدر میں کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ ابتدا میں پہل کرتا ہے وہ عظمتیں پاتا ہے۔ تو اس رات نے قرآن کے نزول کے لیے پہل کی، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے۔ نبی کے دل نے قرآن لینے کے لیے سب سے پہلے استقبال کیا ہے۔ تو یہ پہل ابتدا ہوئی ہے اس مہینے میں اور اس رات میں۔ اور ایک معنی اور کرنے لگا ہوں جو بعض مفسرین نے کیا، وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں۔ یہ فی کا معنی ہے بارے میں۔ اب جس طرح احادیث میں بھی آتا ہے، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ فلاں آیت نزلت فی کذا، کئی صحابہ سے مروی ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت نزلت فیہ، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے اندر نازل نہیں ہوئی بلکہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
تو پھر اس رات کی عظمت اور بڑھ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں یہ واحد رات ہے جس کے بارے میں نے قرآن اتار کر اس کی شان بیان کی ہے، ورنہ جتنی راتیں ہیں کسی رات کے متعلق قرآن اللہ نے نہیں اتارا ہے کہ قرآن اتار کر کسی رات کی عظمتوں کو بیان کیا ہو۔ اگر قرآن نے کسی رات کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے تو وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال دونوں میں نے توجیحات پیش کر دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ امام رازی رحمہ اللہ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک کہ اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ قدر تقدیر کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ تقدیر کو۔ اور آپ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میرا ایمان ہے اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لیلۃ القدر تقدیر والی رات۔ کون سی رات؟ تقدیر والی رات۔ اب آپ کہیں گے حدیث کے اندر آتا ہے تقدیر تو اللہ نے ان اللہ کتب مقادیر الخلق، اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ تو اب اس رات میں کو تقدیر کی رات کس لیے کہا گیا؟ وہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اگلے سال تک کے لیے جو حصہ ہوتا ہے جو 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ رجسٹر، وہ کام جو اگلے سال تک، اگلے سال لیلۃ القدر آنے سے پہلے تک جتنے بھی کام ہوتے ہیں سپرد کرنے کے، وہ اللہ اس میں سپرد کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ معاملہ اٹھا کے شب برات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کریں، عجیب معاملہ ہے۔ یہ تقدیر والی بات کو اٹھا کے شب برات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور پھر سورہ دخان کی جو آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ یفرق کل امر، کہ ہر امر، ہر کام کو جدا کیا جاتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کو اس رات کے ساتھ جوڑا ہے؟ نہیں، قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ برکت والی رات لیلۃ القدر والی ہے، اور لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں اگلے سال تک کے لیے آپ کی تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ایک معنی۔ دوسرا معنی قدر کہنے کی وجہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی۔ کیا؟ اب تنگی والا معنی بھی قرآن ہی نے بتایا ہمیں۔ کمال ہے قرآن کا۔ دو مقامات، ایک مقام پہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کے نکل گئے، تو قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے یہ گمان خیال کیا أَن لَّن نَّقْدِرَ، کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے۔ یہ خیال کر کہ اللہ گرفت نہیں کریں گے، تنگی نہیں کریں گے، نکل پڑے تھے۔ تو قدر کا معنی تنگی۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے قدر کا معنی تنگی۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی اپنے بندے کو آزماتا ہوں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
اس کی روزی کیا کر دیتے ہیں اللہ؟ تنگ کر دیتے ہیں. تو فیقول ربی اہانن، وہ شکوے کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی ہے. تو یہاں قدر کا معنی ہے تنگ کرنا. تو اب یہ تنگی کی رات اس کو کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے اس کو تنگی کی رات کہا گیا ہے کہ اس رات میں آسمانوں کے تمام فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں کیا اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ مسجدیں بھی تنگ پڑ جاتی ہیں رمضان کی راتوں میں، اور خاص کر حرم تو بالکل ہی تنگ پڑ جاتا ہے. سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں، انسان سوچتا ہے یہ مخلوق آ کہاں سے گئی ہے. تو اس لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کہا. اور تیسری وجہ کہ لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قدر ہماری عربی میں بھی، پشتو میں بھی اور اردو ہند کو میں بھی کہتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے میری بڑی قدر کی ہے. کیا کی ہے؟ قدر کی ہے. یا عربی کہتے ہیں کہ فلاں کی میرے ہاں بڑی قدر ہے، یعنی عزت ہے، توقیر ہے، شان ہے. تو مانا ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عظمت والی یعنی قدر والی رات، جس رات کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. کتنی قدر ہے کہ رات تو ایک ہے، بہتر 1000 مہینوں سے ہے. یہ قدر نہیں تو اور کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو لیلۃ القدر میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس نے بتایا، کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن میں 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک ادرا کا اور ایک آتا ہے یدری کا. علماء تفسیر نے عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وما ادراکا، کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، تو اس کے بعد اللہ نے وہ چیز بتا دی ہے. جہاں ادراکا فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں، تو پھر وہ بتا دی، معلوم کرا دی گئی. اور جہاں فرمایا وما یدریکا، آپ کیا جانیں، تو وہاں وہ نہیں بتائی. قیامت کے متعلق فرمایا وما یدریکا لعل الساعۃ تکون قریب، آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو. تو قیامت کا علم نبی کو نہیں دیا گیا، کب آنی ہے، کس سن میں آنی ہے، کس مہینے میں آنی ہے، کتنے سالوں کے بعد آنی ہے، یہ اس کا علم صرف اور صرف خود قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں، نبی کریم کے زانو کے ساتھ اپنے زانو جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم جواباً فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اور پوچھنے والے قیامت کا علم نہ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. جس طرح تجھے علم نہیں اس طرح مجھے بھی علم نہیں. اور جہاں ادرا کا آیا تو وہاں بتایا، مثلا جیسے فرمایا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قارعہ کیا ہے تو خود پھر آگے وضاحت کر دی قارعہ یہ ہے.
الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حاقہ کیا ہے، ثابت ہونے والی کیا ہے، واقع ہونے والی کیا ہے، تو پھر آگے بتا دیا واقع ہونے والی چیز یہ ہے، قیامت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ پوچھنے کا انداز کیوں اپنایا؟ اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جیسے ہم کہیں آپ کیا جانیں رمضان کیا ہے، پھر خود وضاحت کر دی، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ اب اس میں بھی مفسرین کا اپنا اپنا انداز ہے سمجھانے کا، قربان جائیے۔ پہلا معنی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سال 4 مہینے۔ کتنا؟ 84 سال 4 مہینے۔ قربان جاؤں میرے نبی کی امت پہ اللہ نے کتنی کرم نوازی کر دی۔ سنتے تھے کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، 1000 سال، 400 سال، 500 سال۔ جب عمریں زیادہ تو عبادت کے مواقع زیادہ، تو پھر چاہیے کہ ان کو رتبہ زیادہ ملے۔ حالانکہ نوازنا اللہ نے اس امت کو زیادہ تھا اور عمریں کم کر دی ہیں، تو نوازشات کا طریقہ یہ اپنایا کہ ان کی عمریں بڑھا دی، ان کی عمریں تو کم کر دی، لیکن ان کو ہر سال لیلۃ القدر عطا کر دی۔ اب بندہ اس سال لیلۃ القدر پائے، 84 سال 4 مہینوں کی عبادت، اگلے سال پھر پائے تو 84 سال اور 84 سال کتنے ہو گئے؟ 168 سال۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ 30 سال سے روزے رکھتا رہا اور رمضان کی ہر رات کھڑا ہوتا رہا، لگائے حساب۔ فرمایا کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ عمریں اگر 60-70 سال ہیں، لیکن میں نے نوازشات اتنی کر دی ہیں کہ تم اگلوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ کیوں رشک کرتے ہو ان پہ؟ قابل رشک آپ خود ہو میرے نبی کی امت۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور پھر دوسری بات یہ تو بتایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ خیر کا لفظ استعمال کیا، افضل کے بجائے خیر کا لفظ، بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا۔ کیا؟ یہ نہیں بتایا۔ یہ بتا دیتے تو حد متعین ہو جاتی، یہ بتا دیتے تو حد، تو اللہ نے حد نہیں بتائی کہ 1000 سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ جتنا اللہ جانے۔ جتنا آپ کا اخلاص بڑھتا جائے آپ کے لیے اتنا بہتری بڑھتی جائے گی۔ اور ایک اور توجہ کرنے لگا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عربی میں لفظ 1000 کا جو عدد ہوتا ہے نا، یہ حد متعین کرنے کے لیے نہیں آتا جی 1000 ہے، 1001 نہیں یا 2000 نہیں، یہ حد متعین کرنے کے لیے نہیں۔ عربی اس چیز کو یوں کہتے، فلاں آیا کہتے جی میں 1000 دفعہ آپ کو کہوں خوش آمدید۔ کتنی دفعہ کہتا ہوں؟ میں 1000 دفعہ تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ 1000 دفعہ کہتا ہوں، 1001 دفعہ نہیں کہتا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یعنی کوئی حد نہیں ہے۔ کیا؟ کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ 2 لفظ استعمال ہوتے تھے، ایک 70 کا لفظ
اور 1000 کا. کتنا؟ 70 کا لفظ بھی قرآن نے ذکر کیا اور 1000 کا بھی ذکر کیا. میں دونوں پیش کرتا ہوں. 70 کا لفظ یوں پیش کیا، فرمایا میرے پیغمبر اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. اللہ مشرک کی مغفرت اگرچہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگرچہ آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا مانگیں. تو اس آیت کا مطلب کوئی مفسر یہ نہیں لیتا کہ جی 70 دفعہ اگر آپ مغفرت کی دعا مشرک کے لیے مانگیں گے تو معاف نہیں کرے گا اللہ، لیکن اگر 71-72 مرتبہ مانگیں گے تو پھر اللہ بخش دے گا. بولیے، اگر کروڑ دفعہ بھی کوئی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے نہیں بخشتا تو پھر 70 کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ عرب کے اس لہجے اور محاورے میں کہ جس طرح ہماری بولی میں 100 کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، 100 بار سمجھایا فلانے پر نہیں سمجھایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گنتا رہا اب جی 99 ہو گئے 100 ہو گئے، یعنی بے حساب سمجھاتا رہا. اب اگر یہ مانا ہو تو مانا آیت کا یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے باقی مہینوں سے بے حساب بہتر. لیلۃ القدر باقی تمام مہینوں سے کتنا بہتر ہے؟ بے حساب بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. اب آپ کہیں گے رات بہتر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رات بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادتیں بہتر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس رات میں دعا بہتر ہے. اور عجیب سی بات، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، کیا عجیب لوگ ہیں، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں کہ آج کی شبی قدر والی ہے تو میں کیا کروں؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پالے تو پھر دعا مانگا کر کیا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو کریم، اللہ تو بخشنے والا کرم نواز ہے. فاعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، تو بخشنے والا مہربان ہے. تو اشارہ کر دیا ہری پور والوں، حالانکہ رات تو بڑی طویل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جب پالے تو فوراً مصلی پہ آ نفل پڑھ، رات پالے تو پھر تلاوت شروع کر دے، بلکہ دعا کی ترغیب دی تو اشارہ کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر در حقیقت لیلۃ الدعا ہے. مانگ میرا بندہ مانگ، یہ دعا کی رات ہے. سینکڑوں کلومیٹر کے سفر کاٹ کے آپ پیروں کے پاؤں میں جاؤ گے، تعویذ گروں کے چکر کاٹو گے، ملنگوں تھڑنگوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے. مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ حل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. رب کی طرف سے کتنی بڑی نوازشات ہیں. کیا پھر بھی ایک بندے سے یہ رات یوں ہی گزر جائے گی؟ وہ مومن بھی ہوگا، دن کو روزہ بھی رکھا ہوگا، پھر بھی یہ رات اس سے ویسے ہی چلی جائے گی؟ نہیں، انشاءاللہ کبھی نہیں جانے دیں گے ایسے. ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ یہ رات بہت عظمت والی رات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بے حساب بہتر ہے. اس رات میں دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہو،
کوئی قیام میں ہے، کوئی روزی کا سوال کرتا ہے، کوئی کاروبار کا سوال کرتا ہے، کوئی جنت کا سوال کرتا ہے، کوئی رب سے رب کے دیدار کا قیامت والے دن سوال کرتا ہے، کوئی جنت الفردوس مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے۔ اگر 1000 مہینے کھڑے ہو کے مانگتے رہو، کتنا؟ 1000 مہینے کھڑے ہو کے مانگتے رہو، اگر اس ایک رات میں کھڑے ہو کے مانگ لیا، 1000 مہینہ کھڑے ہو کر مانگنے سے بہتر ہوگا۔ 84 سال کھڑے ہو کے مانگتے رہو، اس سے بہتر ہے کہ اس ایک رات میں کھڑے ہو کے مانگ لو۔ اب لیلۃ القدر ہے تو رمضان میں، پہلی بات۔ دوسری بات یقینی ہے کہ ہے بھی آخری عشرے میں، اور تیسری بات بھی یقینی ہے کہ ہے بھی تاک راتوں میں۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کتنی باتیں؟ پہلی بات رمضان میں ہے یہ رات، دوسری بات آخری عشرے میں ہے، اور تیسری بات یقینی ہے کہ یہ تاک راتوں میں سے ہے۔ اب تاک راتیں آخری 10 راتوں میں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، اور 27 کی رات، اور پھر 29 کی رات، تو کتنی راتیں ہو گئیں؟ 5 راتیں ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے ایک یہ بھی صورت پیش کر دوں۔ کئی لوگ کہیں گے اچھا ادھر 27 ہے، سعودیہ میں 28 ہے، ادھر 21 ہے، ادھر 22 ہے، تو لیلۃ القدر ادھر والی شمار ہوگی یا ادھر والی ہوگی؟ ہیں لوگ پوچھنے والے پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا آسان حل بتاؤں، یہ آخری 10 راتیں جتنی بھی ہیں ہر رات قیام کرنا۔ جی آسان حال ہے۔ 21 اور 23 کا انتظار کرنے کے بجائے آپ ان 10 راتوں کو، قیام تو ویسے بھی بندہ کرتا ہی ہے تراویح کی صورت میں، لیکن آخری ان 10 راتوں میں بھرپور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے قدر والی رات نصیب ہو جائے، اور جب نصیب ہوگی تو اجر کیا ہے؟ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو بندہ لیلۃ القدر اس رات کو کھڑا ہو گیا، شب قدر میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب رب سے کوئی نہیں جھگڑ سکتا کہ اللہ کیوں معاف کیا ہے، بھائی اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ فرماتے میری مرضی ہے، جیسے چاہوں عذاب دوں، جیسے چاہوں۔ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، مغفرت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اس رات کی ایک خصوصیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اس میں، اور جبریل امین اترتے ہیں۔ فرشتوں کا کہا تو جبریل فرشتہ نہیں ہے، اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ سید الملائک ہے، جبریل کی نمایاں شان ہے، عظمت ہے، اس لیے کہ باقی فرشتوں میں یہ اعزاز جبریل ہی کو حاصل ہے کہ اللہ سے وحی لے کے میرے محمد کے سینے تک لانے والا، یہ اعزاز جبریل کے لیے تھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اپنی مرضی سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اشارہ کر دیا، بڑے بڑے طاقتور فرشتے ہیں۔ اور امام رازی نے عجیب بات لکھی ہے کہ فرشتے کوئی قیام کے لیے، کوئی سجدے کے لیے، کوئی رکوع کے لیے، کوئی سجدے کے لیے پیدا ہے، جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں۔
جس کام میں لگے ہیں وہ لگے ہیں، لیکن اس رات کی عظمت کہ اللہ ان سے وہ کام چھڑا کے انہیں اترنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اتریے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اتنے معصوم ہونے کے باوجود بھی، طاقتور ہونے کے باوجود بھی، رب کی اجازت کے بغیر ایک کام بھی وہ نہیں کرتے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ واللہ کی نافرمانی وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ کس لیے اترتے ہیں؟ من کل امر، من کو با کے معنی میں مفسرین لیتے ہیں، بِكُلِّ امر، ہر کام کے ساتھ۔ اب وہ کون سا کام ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں پہلی توجیہ کہ وہ کام اگلے سال تک کے لیے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ دیتا ہے، اس کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں بِكُلِّ امر، من کل امر، جب بِكُلِّ سال کے نہیں، یعنی ہر قسم کا خیر لے کر آتے ہیں۔ سلام سلام، علماء فرماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سلام ہیا، یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، اور کچھ کہتے ہیں ہیا سلام، یہ خبر ہے، مبتدا اس کی محذوف ہے، تو معنی یہ ہوگا سلام ہیا سلام، یہ رات۔ بعض علماء کہتے ہیں ذو سلامتن، سلامتی والی ہے، لیکن ایک مفسر عجیب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذو سلامتن کہنے کے بجائے جب رب نے کہہ دی یہ رات نیری سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ رات یکسر کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ ایک عالم نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین تو ویسے بھی جکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین، لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں شیاطین من کل الوجوہ، ہر طرح سے جکڑے جاتے ہیں، سب جکڑے جاتے ہیں، ہر قسم کے شیاطین کے وسوسے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بچا ہوا ہوتا ہے۔ سلام، ایمان کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی، بہت ساری سلامتیاں ہی سلامتی ہیں۔ کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمارے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جی یہ رات نظر آ جائے نا کسی کو تو بس فوراً سجدے میں گر جائے، اس لیے کہ یہ تھوڑی سی جھلک ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بس آسمان میں کوئی روشنی سی دیکھ لو نا تو بس سمجھو یہ رات آ گئی ہے، بس سجدے میں گر جاؤ۔ کئی لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جی بس جب رات کو صحن میں نکلا کرو نا تو جب صحن میں دیکھو درخت سجدے میں گرے ہوئے ہوں تو سمجھ آیا کرو لیلۃ القدر ہے۔ اور کئی ساتھیوں نے تو یہ کہا کہ جی فلاں عورت نکلی تھی رات کو صحن میں تو بکری کھلی ہوئی تھی اس کی، تو درخت تو سارے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، تو اس نے درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ بکری باندھ لی، اور جب صبح ہوئی تو درختوں نے سجدہ ختم کیا، تو جب درخت کھڑا ہو گیا تو صبح وہ بکری اوپر لٹک رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو سلامتی والی نہ ہوئی، کیا کہانیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، کیا اپنی طرف سے قصے گھڑ لیے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے برتنوں میں گھر کے اندر کھارا پانی رکھا ہوتا، نمکین، کہتے ہیں رمضان کی آخری راتوں میں ہر رات اٹھ کے اس کو چکھا کرو، اگر وہ نمکین کھارا پانی میٹھا ہو جائے سمجھو لیلۃ القدر ہے۔ واہ بھائی، عجیب کہانیاں ہیں، قرآن کا فیصلہ ہی حتی مطلع الفجر، یہ کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں ہے، یہ فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اتنی کشادگی اور نوازش انہوں نے کم کر کے تھوڑی سی رات بنا دی ہے۔
کسی نے 10 منٹ رکھ دی اور کسی نے 15 منٹ مانگی. یہ اٹھ کے سفید ریش سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اٹھتے ہیں، جوان بھی اٹھتے ہیں، بچے بھی اٹھتے ہیں، اگر آپ اٹھتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ جہاں عالم اسلام کو دعاؤں میں یاد کیجئے، وہاں میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. سب کے لیے، پردیسیوں کے لیے تو میں خصوصاً دعائیں کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ابھی سے کمر بستہ ہو جائیے اور ذہنی طور پر تیار ہو جائیے. جب یہ آخری عشرہ آتا تو بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام خود بھی جاگتے پوری رات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل بیت کو بھی جگاتے. اور حدیث کے الفاظ ہیں شد مئزرہ، نبی علیہ السلام جس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں لنگوٹا کس لیتے تھے. جس طرح ایک پہلوان کشتی کے لیے اترتا ہے تو وہ اپنا تہبند کھینچ کے اوپر کر لیتا ہے، کس لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. یعنی ان راتوں میں عبادت الہی سے کنایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح کمر بستہ اور چست ہو جاتے تھے. حالانکہ معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں. جنت میں جانا آپ کے لیے شرف نہیں، خود جنت کے لیے شرف ہے. جنت آپ کی منتظر ہے. لیکن پھر بھی اس راتوں میں جاگنا، گڑ گڑانا، اور ایک عجیب بات، ہر رات سحری کے وقت مسلم کی حدیث ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اب یہ حدیث میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیسے آتے ہیں یہ اس کی شان کے جیسے لائق ہے، اس کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. ہر رات سحری کے وقت اور آ کر اعلان کرتے ہیں 3 دفعہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے معاف کر دو، ہے کوئی بندہ جو روزی کا طلبگار ہو میں دے دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے راضی نامہ کرنا چاہے میں اس سے راضی ہو جاؤں. کسی شخص نے کیا ہی خوب کہا کہ میں تو جب بھی رات کو اس پیر اٹھتا ہوں تو میں 3 دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں اللہ میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا. تو کسی نے پوچھا میں ہوں نا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ میرے رب کے جملوں کا جواب میں دے رہا ہوں. رب فرماتے ہیں کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، تو میں جواب میں اٹھ کے آنسو بہا کے کہتا ہوں ربا میں ہوں نا. آپ کا اعلان ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا، مانگ رہا ہوں، جولی پھیلائے بیٹھا ہوں. رب کہتے ہیں ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی جو مغفرت مانگنے والا، میں کہتا ہوں اللہ 3 دفعہ میں ہوں نا. یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. بندہ رب سے جس طرح مانگے. ایک شخص عمرے کے لیے گیا، کہتا ہے ملتزم سے چمٹا ہوا ہوں، اتنے میں ایک عورت آ گئی عربی، میں اپنی دعائیں مانگ رہا ہوں اپنے اپنے انداز میں. وہ عورت آ کے کہتی ہے اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کر دے، مٹا دے، ختم کر دے. وہ اللہ کی بندی آ کے کہنے لگی اللہ مٹائی نہ دے بلکہ نیکیوں میں بدل دے. کہتے ہیں اتنے درد سے اس نے کہا کہ میں نے اپنی دعا چھوڑ کے کہا، میں نے کہا اللہ جو یہ بوڑھیا کہہ رہی ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، میرا بھی یہی سوال ہے. رب سے مانگنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، جب بندے کی محبت ہو، طلب ہو تو وہ اپنے رب کو منا ہی لیتا ہے. تو میرے دوستو یہ ہے وہ عظمت والی رات، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.